میں منگورا شہر میں خپل کور فاؤنڈیشن کے اسکول میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے ساتھ چند طلباء ہیں. خپل کور پشتو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اپنا گھر، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں چند بچے ایسے بھی ہیں جن کے گزشتہ 1 برس کے دوران والد یا بھائی گھر میں خاندان کا کوئی فرد جو ہے وہ فوت ہوا ہے، اس لڑائی کا نشانہ بنا ہے. تو یہ وہ بچے ہیں جن کو براہ راست اس ساری کارروائی کا نقصان دیکھنا بھی پڑا اور برداشت بھی کرنا پڑا. تو آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ پچھلا 1 سال ان پر کیسا گزرا. شہاب خان میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، یہ کمبر سے ان کا تعلق ہے. شہاب، پہلے تو یہ بتائیں آپ کا کون اس آپریشن میں فوت ہوا؟ میرا والد صاحب فوت ہوئے اس آپریشن میں. تو کون لوگ تھے جنہوں نے مارا، کچھ پتہ چلتا ہے، پہچانتے ہیں؟ طالبان تھے اور تو کوئی نہیں تھے. پولیس میں کیا عہدہ تھا ان کا؟ SHO سب انسپیکٹر. اچھا. ہاں. تو اگر آپ کے والد صاحب ہوتے تو وہ چاہتے کہ آپ پڑھیں، اچھا بنیں، یا کیا آپ کو وہ بنانا چاہتے تھے؟ اگر میرے والد صاحب ابھی تھے تو وہ بھی یہ چاہتے تھے جو ادھر میں حاصل کر رہا ہوں، وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ بہتر تعلیم حاصل کریں اور کوئی بڑا آدمی بن جائے. تو میرا تو یہ کوشش ہے، میں نے تو اپنے سامنے ایک ٹارگٹ رکھے کہ میں ایک فوجی بنوں گا اور فوجی آفیسر بنوں گا، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کی طرح اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ یہاں 7ویں جماعت میں زیر تعلیم نواب علی بھی ہیں جو ولی باغ سے جن کا تعلق ہے. ان سے پوچھتے ہیں ان کو کیا صدمہ برداشت کرنا پڑا اس آپریشن میں. میرا والد صاحب پولیس تھی، پولیس میں تانہ دار تھی. میرا والد صاحب پہ تام دھماکی میں شہید ہوا. میرے والد صاحب کا یہ خواہش تھا کہ یہ مجھے ایک فوجی آفیسر بنو گا. تو آپ کے اور بہن بھائی کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی پڑھ رہے ہیں یا؟ وہ بھی پڑھ رہی ہے. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ 2 گلی باغ میں پڑھ رہی ہے، ایک خپل کور فاؤنڈیشن میں پڑھ رہی ہے. تو اب آپ کا گھر کا خرچہ ورچہ کون برداشت کرتا ہے؟ اب والد صاحب نہیں ہیں تو میرے باپ کی تنخواہ پر میں اب آپ کی تنخواہ پینشن ملتی ہے. اچھا. چچا نے مجھ سے بہت ہیلپ کرتے ہیں، دادا. چچا اور دادا ہیلپ کرتے ہیں. یہاں پر مٹا کے نور نواب صاحب بھی ہیں. نور نواب صاحب، آپ بتائیں، مٹا میں بھی تو کافی لڑائی ہوئی، کافی وہ کچھ ہوا، تو کس طرح خبر رکھتے تھے اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح نظر رکھتے تھے؟ میں فون پہ بھی خبر سن لیتا کہ وہاں پر کیا ہو رہی ہے اور کہاں سے کہاں تک لڑائی ہو گئی ہے، اور ہمارے گھر والے بھی ہمیں وقتاً فوقتاً خبر دیتے تھے کہ کیا ہو رہی ہے. آپ کے گھر کو کوئی نقصان پہنچا وہاں؟ کوئی لڑائی میں کچھ ہوا؟ نہیں. کسی رشتہ دار کو خاندان میں؟ ہاں، میرا ایک ماموزہ تھا، اس کو فوج نے ویسے ہی مار دیا اور اسے شہید کر دیا. اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بالکل ویسے ہی مار دیا. اور ایک ماموں جو تھا اس کو بھی گرفتار کیا تھا، ابھی انہوں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس کو بغیر کسی غلطی پہ ان کو پکڑا تھا اور بہت سے سزا میں ان کو گرفتار کیا تھا. مٹا کے عبدالی صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. آپ بتائیں، یہ جو 1 سال آپ سمجھتے ہیں یہاں پر حالات خراب رہے، تعلیم لوگوں کی متاثر ہوئی، کتنے پیچھے چلے گئے ہیں آپ لوگ؟ ہم تو اتنی پیچھے نہیں چلے گئے، لیکن 1 سال بہت خراب تھی. اس میں جو ہماری تعلیم ہے وہ کچھ کمزور ہوا ہے، اور اس طرح جو پیچھے پڑھائی ہوا ہے وہ اس طرح نہیں ہے جو پہلے سالوں میں تھا، وہ کچھ کمزور ہو گئی ہے. ہاں. تو کوئی اسکول کے استاد بھی غیر حاضر ہوئے اس کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے، وہ بھی سارا سلسلہ آپ کا تو متاثر ہوا؟ وہ تو مسلسل کرفیو کی وجہ سے کچھ استاد نہیں تھے. وہ سید شریف میں کبھی کرتے تھے، کبھی زاگٹ میں، تو کبھی میتھس استاد نہیں تھا، کبھی بایولوجی. اسی وجہ سے ہماری تعلیم بہت خراب ہوا ہے پچھلے سالوں میں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طرح، یہ جو سارا پیچھے ہو گئے 1 سال، آپ آگے کیسے ہوں گے؟ زیادہ محنت کریں گے یا زیادہ نقل کریں گے؟ ایک دن میں جو 2 دن کی طرح محنت کریں گے. ابھی جو پچھلے سال تعلیم خراب ہوا ہے اس کے 2 گنا محنت کریں گے ابھی. اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ طالبان چلے گئے، بس اب ان کی واپسی ممکن نہیں ہے؟ آپ آئیں، آپ سینئر کمانڈر کا بیج بھی لگا ہوا ہے آپ کو. آپ کا نام ہے شاہ حسین، آپ کمبر کے ہیں آپ بھی؟
تو آپ کیا سمجھتے ہیں بس اب حالات قابو میں آ گئے ہیں حکومت کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں, لیکن پھر بھی آج کل تو نہیں ہے, لیکن 2-3 دن ہو گئی ہے, پھر بھی وہ پرانا والا حالت شروع ہو گئی ہے. یہ اسکول تو آپ کا بند نہیں ہوا نا یہ ساری ایک سال میں؟ نہیں ہوا ہے. پشاور آپ چلے گئے تھے آپ لوگ, تو یہاں اچھا لگتا ہے یا پشاور زیادہ اچھا تھا؟ یہ اچھا لگتا ہے سر, وہ گرمی بہت زیادہ ہے سر. اچھا, ہاں سوات کا موسم اچھا ہے. جون جولائی کے مہینے وہاں گزرا. اچھا, ان سے بات کر کے ایک بات پر کافی اطمینان ہوا, اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے کافی مثبت ہیں اور اس اپنے ملک کے لیے پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں جو مشکلات انہوں نے دیکھی ہیں ان سے بچا جا سکے. ہارون رشید, BBC مینگورہ, سوات.